جو کھانا حاجیوں کو دیتے ہیں وہ کس طرح کا ہوتا ہے وہ دکھائیں گے آپ کو، اور رہائشیں بتائیں گے یہاں پہ کہ رہائشیں آج کل جو حاجی صاحبان اب آ رہے ہیں عمرہ زائرین ان کے لیے یہاں پہ جو خود سے لینا چاہتے ہیں رہائشیں کیا ابراہیم خلیل روڈ پہ بہت ہی سستے اور مناسب ریٹ پر ہوٹل یعنی کہ بہت مناسب قیمت ہے وہاں پہ جو فرنٹ پہ ہیں ان کی ایک دن کی جو ہے چیئر ملتی ہے جس کو یہاں پہ عربیہ بولتے ہیں، فری ملتی ہے یہاں پہ، یعنی کہ یہاں سے آپ نے لینی ہے اور استعمال کرنے کے بعد آپ نے یہیں واپس جمع کروانی ہے، بالکل اس بلڈنگ کے ساتھ ہے۔ یہاں سے نیچے الیکٹرک سیڑھیاں چل رہی ہیں، یہ راستہ بہت آسان ہے لیکن یہ کبھی کبھی کھولتے ہیں یہاں پہ، جب رش کم ہوتا ہے تب یہ راستہ کھولتے ہیں۔ بالکل آپ اگر ابو جہل حماموں والی سائڈ سے آئیں گے تو بہت ہی یہ قریب راستہ ہے، بالکل سامنے یہ جو خانہ کعبہ شریف کا کونا آ رہا ہے اسی پہ حجر اسود ہے یہاں پہ۔ حتیم والی سائڈ یعنی کہ حتیم والے کونے میں ہوں رائٹ سائڈ والے، اس جگہ تے اس مقدس جگہ تے منگیاں دعاواں قبول فرما، اس پیارے گھر دا صدقہ یا اللہ پاک رحم فرما، یا اللہ پاک جڑی دعا منگیاں نے یا اللہ پاک قبول فرما، یا اللہ پاک جو منگ چکے ہیں جو میں منگ لیا یا اللہ پاک کو بھی عطا فرما، یا اللہ پاک جو میں نہیں منگ سکیا لیکن ساڈے حق وچ بہتر ہے، امت مسلموں دے حق وچ بہتر ہے، میرے حق وچ بہتر ہے یا اللہ پاک۔ یہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں کھجوریں، اجوا کم ریال جو یہاں پہ ہوٹلوں میں کھانا آتا ہے حاجیوں کے لیے کچھ اس طرح سے ہو کے آتا ہے، بنتا کہیں اور ہے اور پیکنگ ہو کر آتا ہے یہاں ہوٹلوں میں۔ شاپنگ جاری ہے، حاجی صاحبان واپسی کی تیاری کر رہے ہیں اپنے ملک واپس۔ یہ ایمرجنسی شاپ ہے جو روڈ پہ لگی ہوتی ہے، یہاں کافی سستی ہوتی ہے، یعنی یہاں سے آپ چیزیں کافی سستی خرید سکتے ہیں۔ نہیں بانٹا جا رہا ہے یہاں پہ اور کھانا بھی ساتھ ہے، ایک شاپر سے ہاتھ میں رکھے ہوئے، کھانا بھی ہے اور پانی بھی ساتھ، پانی تو ریلی یہاں پہ چلتا رہتا ہے۔ مجھے رضا کبری السلام علیکم، میں محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں امان اکاڑا چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں اپنی حفاظت میں رکھے۔ حرم شریف کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں اور ابھی جا رہے ہیں حرم شریف۔ نئے آنے والے ممبران سے ریکویسٹ کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے لازم شیئر کیا کریں کہ آپ کے توسل سے دوسرے لوگ بھی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکے۔ حاجی صاحبان واپس آ رہے ہیں حرم شریف کی طرف سے رضا پارکنگ میں، حرم روڈ پہ میٹرو واپس اپنے سٹینڈ کی طرف آئیے۔ آج آپ کو بتائیں گے کہ دوبارہ جو عمرے کے لیے ویزا اوپن ہونا ہے تو اس کی نئی جو پالیسی ہیں اس کے بارے میں، اور یہاں پہ کچھ تھوڑا بہت چینج ہوا ہے اس کے بارے میں، یعنی کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، معلومات والی ہے، ویڈیو پوری دیکھنا اینڈ تک۔ اوپر بھی نقشہ بنا دیا گیا ہے حرم سے باہر نکلنے کا اور واپس حرم شریف کی طرف آنے کا، یعنی کہ جو گاڑی جس طرف جاتی ہے اس روڈ کا نقشہ گاڑی کے اوپر بنا دیا گیا ہے۔ اور یہاں سامنے ایسا سا رش شروع ہو گیا ہے، میٹرو بس کی ٹکٹیں اس جانب سے، یہ جو راستہ ابھی بنا رہے ہیں سامنے گیٹ یہ پرماننٹ بن رہا ہے، یہیں سے حاجی صاحبان باہر نکلا کریں گے جو رضا پارکنگ والی سائڈ پہ نکلیں گے اس جانب، اور اس طرف سے یعنی کہ جو نا 7واں انکمپلیٹ ہے وہ کمپلیٹ کریں گے، وہاں سے حاجی صاحبان اس طرف سے جو داخل ہوتے ہیں حرم شریف ابو جہل حماموں والی سائڈ اس طرف سے پرماننٹ بنا دیں گے، اور یہ جو راستہ ہے یہ راستہ صرف جو لیبر جاتی ہے ان کے لیے چھوڑ دیں گے۔ آج یہاں پہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور یہاں کا جو درجہ حرارت ہے وہ بھی بہت کم ہے، یعنی کہ پہلے 40+ تھا لیکن ابھی 34 ڈگری کی ریٹ ہے، گرمی محسوس نہیں ہو رہی۔ یہ دیکھیں کسی حاجی کے سر پہ انہوں نے وہ چھتری نہیں لی ہوئی، بالکل نارمل، یعنی کہ جیسے موسم چینج ہو جاتا ہے تقریباً یہاں پہ حرم یعنی کہ مکہ میں 12ویں مہینے میں 11ویں کے اینڈ پہ 12ویں میں موسم کافی چینج ہوتا ہے، یہاں پہ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے آگے سردی آنے والی ہے، ہلکی ہلکی نا یہاں پہ سردی شروع ہو جاتی ہے ہلکی ہلکی، تو سیم آج اسی طرح کا موسم ہے، حالانکہ ابھی گرمی کی طرف جانا ہے اور گرمی کی طرف جانا ہے لیکن آج بہت زبردست موسم ہے، بادل بھی نہیں ہے، دیکھیں بالکل موسم صاف ہے، لیکن یہ اللہ پاک کی قدرت ہے کہ الحمدللہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ اور یہاں سامنے یہاں بھی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، پانی والی 2 پانی والی ہیں 3 اور 2 کھانا لے کے آئی ہوئی ہیں، سامنے دیکھیں لائنیں لگی ہوئی ہیں۔
کھانا بھی بانٹا جا رہا ہے. نکل رہے ہیں اپنے روموں کی طرف, اپنی رہائش کی طرف, لیکن یہاں پہ دیکھیں رش بہت کم ہے. آج رش یہاں پہ کل کی نسبت آدھا ہے, کیونکہ اب بھائی صبح واپس جانا شروع ہو گئے, یعنی کہ آہستہ آہستہ اپنے ملکوں کی طرف. اور اس جانب سامنے یہ گاڑیاں کھڑی ہیں جو جنازوں کو لے کے اندر جاتی ہیں, اسی جانب جنازے آتے ہیں. اور یہاں سامنے یہ جو بلو بلو سا نظر آ رہا ہے دفاتر, یہاں پہ جو سامان گم ہوتا ہے, یہاں پہ بیگ وغیرہ, تو جو حاجیوں کو ملتا ہے, حاجی یہاں تک پہنچا دیتے ہیں, وہ یہاں سے ملے گا. حرم کے کسی بھی کونے میں, یعنی کہ پورے حرم کے کسی بھی کونے میں کوئی سامان گم ہوا ہوگا تو یہاں ہی ملے گا. اور ساتھ ہی رائٹ سائڈ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک, اور بالکل اس کے ساتھ دوسری طرف جہاں پہ آپ سامان اپنا جمع کروا سکتے ہیں آتے ہوئے. کوئی بیگ وغیرہ ہے, کوئی جوتا یا اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں آپ کے پاس, تو وہ وہاں جمع کروا سکتے ہیں. عمرہ کرنے کے بعد آپ وہاں سے واپس لے سکتے ہیں. اور ساتھ ہی جو یہ سامنے آپ کو پارکنگ نظر آ رہی, یہ محبل جن پارکنگ ہے. اور یہ حاجی عمرہ کے لیے آئے ہیں. اور یہ سامنے یا بلڈنگ کے ساتھ ہی پہاڑ ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے. یہاں سے چیئر ملتی ہے جس کو یہاں پہ عربیہ بولتے ہیں, فری ملتی ہے یہاں پہ, یعنی کہ یہاں سے آپ نے لینی ہے اور استعمال کرنے کے بعد آپ نے یہیں واپس جمع کروانی ہے. بالکل اس بلڈنگ کے ساتھ ہے. یہ دیکھتے ہیں ویزا پرمٹ جس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں, دیکھنے کے بعد وہ چیئر آپ کو دے دیتے ہیں, یعنی کہ آپ نے اس کو, آپ کا جو حاجی بزرگ جن کو آپ نے عمرہ وغیرہ کروانا ہے اس کو اوپر بٹھا کر عمرہ کروانے کے بعد آپ نے یہی واپس جمع کروانی ہے. حاجی صبح آ رہے ہیں محبل جن پارکنگ والی سائڈ سے, اور سامنے ابو جہل حمام 9 نمبر, اور یہ صفا مروہ بلڈنگیں. اور یہ حاجی صبان جا رہے ہیں کچھ حجاز روڈ کی طرف, یعنی کہ جس طرف کلاک ٹاور ہے, اور کچھ حاجی صبان یہاں سے انٹر ہو رہے ہیں صفا پہاڑی کے اندر سے, یعنی کہ صفا اور مروہ پہاڑی کے بالکل ساتھ ہی یہاں سے رستہ اندر حرم شریف کی خانہ کعبہ شریف کی طرف جاتا ہے. کچھ حاجی صبان یہاں سے جائیں گے اندر خانہ کعبہ شریف کی طرف, رستہ یہاں سے بھی ہے, اور کچھ حاجی صبان اس طرف جا رہے ہیں جس طرف جہاد روڈ ہے. تو ہم اس طرف سے جاتے ہیں, آج آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ رستہ جو صفا مروہ پہاڑی کے گراؤنڈ فلور سے ہے, یہ کس جانب سے اندر خانہ کعبہ شریف کی طرف جا رہا ہے. اس طرف ابو جہل حمام ہے, اور بالکل یہ ساتھ ہی ہے, یعنی کہ یہاں پہ یہ صفا پہاڑی کی بلڈنگ ہے, اور یہاں سے رستہ اندر جا رہا ہے. یہاں سے نیچے الیکٹرک سیڑھیاں چل رہی ہیں, اور یہاں سے سیدھا اندر رستہ جا رہا ہے گراؤنڈ فلور سے. یہ رستہ بہت آسان ہے, لیکن یہ کبھی کبھی کھولتے ہیں, یہاں پہ جب رش کم ہوتا ہے تب یہ رستہ کھولتے ہیں. بالکل آپ اگر اب ابو جہل حماموں والی سائڈ سے آئیں گے تو بہت ہی یہ قریب رستہ ہے. ابو جہل حماموں سے آپ آئیں گے سیدھا اندر, یعنی کہ جس طرف صفا مروہ پہاڑی ہے, تو جو صفا پہاڑی ہے اس کے لیفٹ سائڈ سے نیچے ایکسیلیٹر چل رہے ہیں, وہاں سے نیچے اتریں گے تو آپ اس جگہ پہ آ جائیں گے. اور یہاں سے ایسے بن گھوم کے اندر جا رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف. آپ کو دکھاتے ہیں, وہ سامنے صفا پہاڑی بھی یہاں سے نظر آ رہی ہے. یہاں پہ صفا مروہ نہیں ہوتا, یہ سامنے صفا پہاڑی ہے, یہ دیکھیں. اور یہ ویسے راستہ بہت کم کھولتے ہیں, بہت ہی کم یہ راستہ کھولتے ہیں, لیکن یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے صفا پہاڑی. اور یہاں سے حاجی صبان نکل رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف. سامنے اس طرف خانہ کعبہ شریف ہے. صبان یہاں پہ تصویریں بنا رہے ہیں صفا پہاڑی کے ساتھ کھڑے ہو کر. یہ راستہ بہت ہی قریب ہے, یعنی کہ انتہائی قریب ہے. آپ کسی طرف سے بھی آئیں تو یہ راستہ بہت قریب ہے, جو ابھی یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہاں سے آپ بالکل خانہ کعبہ شریف کا, یعنی کہ جس طرح حجر اسود ہے اسی کونے سے بالکل اس کونے کے سامنے اندر داخل ہوں گے خانہ کعبہ شریف کی طرف. بالکل سامنے یہ جو خانہ کعبہ شریف کا کونا آ رہا ہے اسی پہ حجر اسود ہے یہاں پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, پیارے محبوب کی آل اولاد پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام. ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر
اس ٹائم ماشاءاللہ حرم شریف کا جو گراؤنڈ فلور ہے یعنی خانہ کعبہ شریف والی سائڈ طواف میں بہت ساری تعداد میں حاجی صاحبان موجود ہیں اور ماشاءاللہ طواف کر رہے ہیں، اور اس طرف سے باب العمرہ گیٹ کی طرف سے حاجی صاحبان آ رہے ہیں، یعنی کہ اس ٹائم چاروں طرف سے حاجی صاحبان آ رہے ہیں اندر چاروں گیٹوں سے خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ باہر گرمی کافی زیادہ لیکن یہاں پہ بالکل گرمی محسوس نہیں ہو رہی۔ اللہ پاک آپ سب کو اس مقدس جگہ کے اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک آپ سب کو اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ پیارے محبوب کا روزہ رسول بھی دکھائے۔ یہ خوش قسمتی الحمدللہ میری اور میرے ماں باپ کی دعائیں کہ الحمدللہ میں اس ٹائم یہاں پہ اس مقدس جگہ پہ موجود ہوں۔ حاجی صاحب طواف کر رہے ہیں بہت ساری تعداد میں، اور اللہ پاک نے ان پہ بھی کرم کیا، کچھ اس میں دوبارہ آئے ہوں گے دوسری تیسری چوتھی دفعہ، اور کچھ پہلی دفعہ آئے ہوں گے یہاں پہ۔ اللہ پاک آپ سب کو بھی ان کے مقدر کی طرح آپ کا بھی مقدر بنائے، اور آپ بھی اس جگہ پہ آئیں اس پیارے گھر میں۔ اللہ پاک آپ سب کو اس مقدس جگہ کی اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ ابھی ہم کھڑے کنگ عبداللہ اور کنگ عمرہ گیٹ کے، یعنی کہ باب العمرہ گیٹ اور کنگ عبداللہ گیٹ کے بالکل سینٹر میں میری چیز ہے۔ اس جانب باب العمرہ گیٹ ہے اور اس طرف کنگ عبداللہ گیٹ ہے، اور خانہ کعبہ شریف ہے حتیم والی سائڈ، یعنی کہ حتیم والے کونے میں ہوں رائٹ سائڈ والے۔ ابھی سایہ آ رہا آستا آستا اندر مطاف میں، یعنی خانہ کعبہ شریف گراؤنڈ فلور پہ۔ اللہ پاک پیارے حبیب صدقہ، پیارے حبیب دی آل اولاد صدقہ، یا اللہ پاک امت مسلمہ تے خیر فرما، امت مسلمہ تے رحم فرما، امت مسلمہ دے اپنی غیبی مدد عطا فرما۔ یا اللہ پاک اس ٹائم ایران نے کفار نال سر اڑایا، یا اللہ پاک انہوں نے کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ پاک اسرائیل نوں تباہ برباد فرما۔ یا اللہ پاک اسرائیل تے اپنا عذاب نازل کر، یا اللہ پاک اسرائیل نوں اس دنیا دے نقشے تو ہٹا دے۔ یا اللہ پاک ایران نوں اپنی غیبی مدد عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک اپنی غیب تو مدد عطا فرما، ایران اسرائیل نوں اس دنیا دے نقشے تو ختم کر دے۔ یا اللہ پاک تیرے رب ہون دا واسطہ، یا اللہ پاک اسرائیل نوں اس دنیا دے نقشے تو ختم کر دے۔ یا اللہ پاک اے تیرے پیارے محبوب دی امت نال بہت ظلم کر رہے نے، یا اللہ پاک اپنے پیارے محبوب دی امت نوں اپنے دین تے ثابت قدم رکھے، اللہ پاک ثابت قدم رکھے اللہ پاک۔ یا اللہ پاک تو خیر فرما دے۔ یا اللہ پاک اس کفار نے پہلے فلسطین دے مسلمانوں تے بڑا ظلم کیتا ہے، یا اللہ پاک ہن ایران نال لگے نے۔ یا اللہ پاک تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے۔ یا اللہ پاک اپنے پیارے محبوب دی امت تو اتنے امتحان نہ لے، یا اللہ پاک اپنے پیارے محبوب دی امت نوں سرسوں کر، یا اللہ پاک۔ یا اللہ پاک ایران دے ہتھوں، یا اللہ پاک اسرائیل نوں اس دنیا دے نقشے تو ختم کر دے۔ یا اللہ پاک تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے۔ یا اللہ پاک تو مدد فرما دے، یا اللہ پاک تو مدد فرما دے، یا اللہ پاک تو رحم فرما دے۔ یا اللہ پاک تو بڑا رحیم ہے، یا اللہ پاک تو بڑا کریم ہے۔ یا اللہ پاک تو ہی منظور کرنا ہے، تو ہی سننا ہے۔ یا اللہ پاک ساڈیاں دعاواں قبول فرما، یا اللہ پاک تو رحم فرما۔ یا اللہ پاک جس بھائی نے جس ماں بہن نے بھی دعاواں دا بولیا، یا اللہ پاک انہاں دی دعاواں قبول فرما۔ یا اللہ پاک انہاں دی دعاواں قبول فرما۔ یا اللہ پاک جڑی ماں بہن بے اولاد ہے، یا اللہ پاک انہاں نوں نیک سالہ لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک جڑا مسلمان گھراں وچ بیمار ہے، ماں بہن کوئی بھی اللہ پاک مسلمان اس تے بیمار ہے، یا اللہ پاک ان سب نوں صحت کاملہ عطا فرما، صحت کاملہ والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے مسلمان دنیا تو چلے گئے، یا اللہ پاک انہاں نوں
پیارے محبوب دا پیارے محبوب دی آل اولاد دا صدقہ یا اللہ پاک انہوں نے جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرما پیارے محبوب دی شفاعت نصیب فرما یا اللہ پاک انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نصیب فرما یا اللہ پاک میرے بھائی ناظم نو جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ پاک ریاض بھائی نو جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ پاک جتنے بھی میری قوم دے میرے قبیلے دے میرے رشتہ دار عزیز یا اللہ پاک جڑے دنیا تو چلے گئے نے یا اللہ پاک ان سب نو جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ پاک انہوں نے پیارے محبوب دا صدقہ پیارے محبوب دی شفاعت نصیب فرما یا اللہ پاک انہوں نے ڈیلی پیارے محبوب دی کچہری چ انہوں نے بیٹھنا نصیب فرما یا اللہ پاک تو بڑا رحیم ہے یا اللہ پاک تو بڑا رحیم ہے یا اللہ پاک تو دعا قبول کرنا ہے یا اللہ پاک ایسا تیرے کو منگنا ہے یا اللہ پاک تو ہی دینا ہو یا اللہ پاک اپنی دعاواں قبول فرما یا اللہ پاک تو خیر فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا اللہ پاک پیارے محبوب اس جگہ تے اس مقدس جگہ تے منگیاں دعاواں قبول فرما اس پیارے گھر دا صدقہ یا اللہ پاک رحم فرما یا اللہ پاک جڑی دعا منگیاں نے یا اللہ پاک قبول فرما یا اللہ پاک جو منگ چکے جو میں منگ لیا یا اللہ پاک کو بھی عطا فرما یا اللہ پاک جو میں نہیں مانگ سکیا لیکن ساڈے حق وچ بہتر ہے امت مسلماں دے حق وچ بہتر ہے میرے حق وچ بہتر ہے یا اللہ پاک وہ بھی قبول فرما وہ ابھی چلتے باہر آپ باہر کے نظر دکھاتے جہاں پہ اس مقدس جگہ پہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ڈیلی آپ سب کے لیے بہت ساری دعا کروں ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر ابھی یہاں سے نکلتے باہر آپ کو باہر کے مناظر دکھاتے یہاں سے باہر نکلیں گے کنگ عبدالعزیز گیٹ سے اس طرف سے آئیسبان اندر داخل ہو رہے ہیں اور اس طرف سے یہ گراؤنڈ فلور سے آئیسبان آ رہے ہیں اور فرسٹ فلور پہ آئیسبان اوپر جا رہے ہیں اور اس طرف بھی آئیسبان بیٹھے ہوئے ہیں یہاں اوپر بھی ماشاءاللہ کافی تعداد میں طواف چل رہا ہے خانہ کعبہ شریف کا اس جانب خانہ کعبہ شریف یہاں سے حاجی صاحبان آ رہے ہیں یعنی کہ کنگ عبدالعزیز گیٹ سے اور یہاں سے نیچے اتر رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ اور یہاں سے حاجی صاحبان باہر نہیں کر رہے ہیں یہاں سے بالکل یہ جو کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے کلاک ٹاور کے بالکل سامنے اور 95 نمبر یعنی کہ 95 نمبر گیٹ ہے یہ نکلنے والے حاجی صاحبان بہت کم ہے آنے والے حاجی صاحبان زیادہ ہے اس طرح سے حاجی صاحبان جا رہے اندر خانہ کعبہ شریف کی طرف اور ساتھ والے راستے سے یعنی کہ کنگ عبدالعزیز گیٹ کے دو سائڈیں دو راستے ہیں یعنی کہ یہاں سے جس طرح سے میں باہر آ رہا ہوں یہاں سے حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں اور اس جانب سے حاجی صاحبان اندر داخل ہو رہے ہیں اور بالکل سامنے کلاک ٹاور ہے یہاں سے حاجی صاحبان اندر داخل ہو رہے ہیں باب الجہاد گیٹ سے بالکل یہ جو جہاد روڈ ہے اس کے سامنے یہ اوپر فرسٹ فلور پہ حاجی صاحبان جا رہے ہیں بالکل ساتھ ہی یہاں سے رائٹ سائڈ پہ رستہ ہو جاتا ہے اس جانب یعنی کہ جس طرف صفا پہاڑی ہے جو حاجی صاحبان ابو جہل حمامہ والی سائڈ جانا چاہتے ہیں ان کے لیے حاجی صاحبان آ رہے ہیں جس طرف سے ابو جہل حمامہ والی سائڈ یعنی اس جانب سے آ رہے ہیں ساتھ ہی یہ سامنے جو گنبد صفا پہاڑی کے اوپر ہے 10 جون کے حاجی صاحبان دوبارہ عمرہ کے لیے آنا شروع ہو گئے ہیں جو پہلی فلائٹ ہے حاجیوں کی وہ 11 جون کو یہاں سعودیہ پہنچی ہے جیسے آج کا اختتام ہوا 14 ذوالحج کو اور فوراً ہی یعنی کہ جیسے ارکان پورے ہوئے آج کے ساتھ ہی انہوں نے دوبارہ ویزے اپلائی کر دیے پہلے تو ہوتے تھے 13 اپریل سے 29 اپریل تک اس کے بعد پھر روک دیا گیا اور اس کے بعد دوبارہ 10 جون کو دوبارہ ویزے عمرہ کے شروع کر دیے ہیں
11 जून को यहाँ पे पहली फ्लाइट पहुंची है उमरा ज़ायरीन की। माशाल्लाह आस्ता आस्ता आगे हाइसबान काफी तादाद में आ रहे हैं उमरा के लिए, खाना लेके आए हैं। यहाँ पे अभी इन्होंने एक ऐप बनाई है मसर, यानी कि उस पे आप ऑनलाइन भी होटल्स बुक करवा सकते हैं। आजकल होटल का जो किराया है वो भी नॉर्मल है, यानी कि अब हाजी साहबान वापस जा रहे हैं तो इसलिए जो हाजी साहबान अभी उमरा के लिए आ रहे हैं वो भी बहुत कम तादाद में है, तो जो यहाँ का होटलों का किराया है वो भी अभी थोड़ा नॉर्मल है। आज गया था वहाँ पता किया, जहाज रोड पे भी पीछे लास्ट पे, और जो मिसविल्ला रोड है उस पे भी, यानी कि अब्दुल खलील रोड पे भी, तो तकरीबन मिला जुलाई रेट है, इतना ज्यादा। इब्राहिम खलील रोड पे बहुत ही सस्ते और मुनासिब रेट पर होटल, यानी कि बहुत मुनासिब कीमत है वहाँ पे। जो फ्रंट पे एक हैं उनकी एक दिन की जो है, यानी कि एक दिन के लिए आप लोग थे 120 भी है 24 घंटे के। अगर आप 10 दिन के 12 दिन के लिए लोगे तो यानी कि जो ऊपर वाले 20 हैं वो छोड़ देते हैं, यानी कि 100 रियाल के हिसाब से वही तकरीबन नॉर्मल बनता है 1400 1300-1400। ये छांव बना दी गई हाजियों के लिए गजा पार्किंग में, और ये बीच में रास्ता है, यानी कि हाजी साहबानों को उस तरफ गाड़ियां उतारती हैं। ये सामने जो अभी आपको दिखाता हूँ सेंटर में से रास्ता है, वहां पे उतारती हैं, और इस रास्ते में यानी कि जो सेंटर में रास्ता छोड़ा हुआ ये पैदल ये सीधा यहाँ से बन जाते हैं हरम शरीफ की तरफ, यानी कि ये जो रास्ता है अबू जल हमामों वाली साइड से जा रहा है हरम शरीफ की तरफ। तो यहाँ माशाल्लाह बहुत डिसिप्लिन के साथ आप गाड़ियां खड़ी होती है, यानी कि जैसे हवाली की गाड़ियां एक तरफ होंगी, बत्ता कुरैश की तो वो एक तरफ होंगी, और हाजियों को ये मालूम होगा कि हमारी गाड़ी इस जगह में खड़ी है, तो वो इजीली आएंगे, अपनी गाड़ी में बैठेंगे और वापस अपने रूमों की तरफ, यानी कि यहाँ पे अब रश नहीं पड़ता। और ये सामने यहाँ पे जो इमरजेंसी शॉपें हैं यहाँ पे नहीं रोकते छुट्टे, जो रास्ता है उस पे रोकते, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं कहते। और ये देखें ये है जगह बिल्कुल, आज जी आते हैं सामने आपको दिखाता हूँ। जैसे ये दरवाजा है, ये गाड़ी सामने आ खड़ी है, बिल्कुल दरवाजे के सामने आएगी, और यहाँ से आयुष्मान उतरेंगे और सीधे बाहर उस जो मेन रास्ता बनाया उसकी तरफ वहां से सीधा चले जाते हैं। यहाँ गाड़ियां अब डिसिप्लिन के साथ खड़ी हुई हैं, यानी कि जिस एरिया की गाड़ी है, जिस तरफ यानी कि राइश है, उस राइश की जो गाड़ी है, जितनी भी गाड़ियां हैं वो एक तरफ होंगी, यानी कि इस तरफ। कुछ गाड़ियां इस तरफ होंगी वो एक ही जगह की होंगी, कुछ उससे दूसरी तरफ होंगी वो भी एक जगह की होगी। यानी कि अब पहले तो सारी ये चीजें नहीं थी, ये जो बनी हुई है ये नहीं थी, तो सारियां गाड़ियां एक ही जगह पे झुरमट की तरह रहती थी। लेकिन अब जगह बना दी गई है, एरिया बना दिए गए हैं, इस एरिया गाड़ियां खड़ी होंगी, इस एरिया में इस एरिया गाड़ियां खड़ी होंगी, और जो दरवाजा है जो मेन जगह है उसके ऊपर उस एरिया का नाम लिख कर लगाया हुआ है बड़ा। अभी हाजियों को लेके जा रही हैं वापस। यहाँ पे अब रश नहीं पड़ेगा, उस तरफ से गाड़ियां इंटर हो रही हैं, इस तरफ से गाड़ियां बाहर निकल रही हैं। और जिस एरिया की गाड़ियां हैं, यानी कि जैसे बता कुरैश की गाड़ियां इस तरफ है, तो वो यहाँ पे खड़ी हैं, यहीं से अपने हाजी लेंगी और निकल जाएंगी। और जैसे ये खड़ी हैं तो ये हवाली की हैं, तो ये टोटल सारी गाड़ी एक ही तरफ हवाली की होंगी, यहाँ से अपने हाजियों को लेंगी और यहाँ से निकल जाएंगी। इसी तरह एरियो में गाड़ियां रुकी हुई हैं। अब हाजियों को मालूम है कि हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है, ये देखें, जैसे उनको पता कि मेरी गाड़ी वहां पे बिना किसी पूछे वो अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा है। बहुत जबरदस्त बना दी गई ये गजा पार्किंग, और यहाँ पे टोटल हाजियों की गाड़ियां होती हैं। और ये सामने मेट्रो स्टैंड इस जानिब, यहाँ भी आपको दिखाते हैं, यहाँ भी रश होगा, यहाँ भी इतना खास रश नहीं है, बहुत कम हाजी हैं यहाँ पे। हम हाजी साहबान जा रहे हैं दीवार के साथ साथ हरम शरीफ की तरफ नमाज मगरब के लिए, और सूरज भी जा रहा है आस्ता आस्ता पहाड़ के दूसरी तरफ गरूब होने के लिए। लेकिन आज सारा दिन ही मौसम बेहतरीन रहा, 40 से ऊपर, यानी कि 40 के करीब भी नहीं गया। यहाँ का जो टेम्परेचर था तकरीबन 36 37 35 36 37 पे रहा है, तो अभी 29 पे आ गया है।
امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو کو پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کرنے لیے ویڈیو کو آگے شیئر کریں کہ آپ کے واسطے سے دوسرے لوگ بھی کھانا کعبہ شریف یاد کر سکیں. انشاءاللہ کہ نئی ویڈیو کے ساتھ کل ملیں گے. اوکے, اللہ نگہبان.